ایک اور احکام ہے، ایک اور جو ہمارے جو رمضان کی جو ایک ایکٹیویٹی کہہ لیں، جو کہ ایک بڑا ہمارے لیے ثواب ہے، ہاں تراویح. ہاں اور تراویح بیسکلی ہم بچپن سے سنتے تھے کہ تراویح چھوڑ دی تو تمہیں روزہ ہی نہیں ہوگا، تم نے تراویح نہیں پڑھی، تراویح پڑھو تمہارا روزہ اٹکا رہے گا، بادلوں میں آسمانوں میں اٹکا رہے گا، پہنچے گا نہیں. تو یہ ہم بچپن سے سنتے تھے، لیکن جب ظاہر سی بات ہے جب چیزیں خود پڑھنا اسٹارٹ کری اور چیزیں کری تو پھر چیزیں پتہ چلی. تراویح جو ہے بیسکلی یہ کیا ایک الگ عبادت ہے رمضان کی، یا یہ وہی قیام اللیل ہے جو ہم پورا سال پڑھتے ہیں بٹ ہم باجماعت نہیں پڑھتے؟ یہ جو ہے وہ آپ یعنی یوں کہنا چاہ رہے ہیں کہ گویا کہ جو قیام اللیل اور تہجد کی نمازیں ہیں، تو گویا کہ وہی تہجد کی 12 رکعتیں ہیں، تو یہ وہی والی ہیں یا نہیں؟ بالکل ایسا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ جو یہ وہی نماز ہے، یعنی تہجد ہی کو ہم نے جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ ایک اچھے طریقے سے باقاعدہ مینیج کر ایک جو ہے وہ سمجھ لیجیے باجماعت پڑھنے کا جو ہم نے طریقہ جو ہے وہ کر لیا. تاکہ قرآن بھی اس میں بالکل ختم قرآن بھی جو ہے وہ اس میں مکمل ہو جائے، تو یہ ہے کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے. لیکن تراویح جو ہے وہ ایک الگ سے جو ہے وہ سمجھ لیجیے کہ ایک رمضان کے ساتھ خاص عبادت ہی ہے. ٹھیک ہے، اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اسی طرح کا ہے. بعض علماء نے تو یہ بھی کہا کہ تراویح کے بعد اب کوئی تہجد ہی نہیں ہے، بعض نے یہ بھی کہا. لیکن یہ کہ باقاعدہ اس پر جو ہے وہ فتویٰ نہیں ہے. فتویٰ یہی ہے کہ جو ہے وہ آپ تراویح پڑھیں اور تہجد بھی پھر بعد میں جو ہے وہ پڑھیں. اور یہ موقع بار بار نہیں آتے، رمضان کے موقع بار بار آتے نہیں، اور ہم سحری میں بھی اٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو سحری سے پہلے تہجد کا بڑا خاص وقت ہے، اور یہی تو وہ وقت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ باقاعدہ آسمان دنیا پر تشریف لائے ہوئے ہوتے ہیں اور اعلانات کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا. تو اس وقت میں ہم پریشان پورے سال ہو رہے ہوتے ہیں، ہم صرف ان 30 دنوں میں اللہ تعالیٰ سے مانگ لینا، میں کہتا ہوں کہ ہم پہ پورے سال پریشان نہیں ہوں گے. اچھا، تراویح جو ہے بیسیکلی کچھ لوگ 8 بھی پڑھتے ہیں، کچھ جو ہے وہ 20 پڑھتے ہیں. تو بیسیکلی ویسے تو یہ فرض نہیں ہے، ایک نفلی عبادت ہی ہے. تو یہ لیکن کتنی پڑھنی چاہیے، مطلب کتنا حکم ہے، 8 کا ہے یا 20 کا ہے؟ یہ اتنا فرق کیوں ہے لوگوں کے اندر، اور اس کو اتنا زیادہ، اگر یہ فرض نماز ہے ہی نہیں تو اتنا زیادہ ایگزیچریٹ کیوں کیا ہوا ہے کہ یہ اتنا ڈفرینس ہے؟ جی، اس کے بارے میں تو یہی ہے کہ جو ہم دیکھتے آ رہے ہیں نا پچھلے زمانے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے، تو یہ 20 ہی ہیں. اور میں نے آج ہی ایک کتاب جو ہے وہ میں انشاءاللہ اس کا آپ کو ٹائٹل بھی بھیج دوں گا، اس میں دیکھ رہا تھا سعودیہ ہی کے ایک جو ہے وہ بڑے شیخ ہیں، انہوں نے لکھی اور عربی میں ہی لکھی. تو انہوں نے کہا کہ یہ پہلے سے ہی 20 چلتی آ رہی ہے، اور آج بھی جو ہے وہ سعودیہ میں 20 ہی ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ 20 ہی ہیں. البتہ اس میں جو ہے وہ واقعتاً جھگڑنا، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی دینی مسئلے پر اتنا زیادہ جھگڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور جو کوئی فرائض بھی نہ ہو. کیونکہ ہاں بالکل ایسا ہے. اور جب اتنے سارے فرائض ایسے ہیں کہ جس پہ جو ہے وہ ہماری قوم آ گئی، کیا ہم جو ہے پھر نفلوں پہ لڑائی شروع کر دیں؟ اب یہ تو نفلوں پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی، فرائض پہ قوم نہیں ہے بھائی. جو چیز میرے اور ان کے درمیان متفق ہے یا سب کے درمیان متفق ہے، پہلے اس پر تو پوری قوم کو لے آئیں، پھر اس کے بعد بات کریں گے اس پر.